السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام اور سائنس پارٹ 4 میں محمد شہادت حسین پھر لے کر کے اسلام اور سائنس پارٹ 4 لے کر کے آیا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سامعین نے اسلام اور سائنس پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 سماعت کی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آیت نقل کرتے ہیں، سورہ منافقون کی آیت نقل کرتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ جب کسی کی اجل آ جائے، جب کسی کے مرنے کا وقت یا جب کسی کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ تعالی ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں فرماتا۔ قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا اطلاق عمومی ہر انسان کی موت پر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی خاص یا کسی اسپیشل کافر یا اسپیشل مومن کے لیے ہے۔ یہ قرآن شریف کی جو آیت مبارکہ ہے، اس کا اطلاق عام طور پر ہر انسان کی موت پر ہوتا ہے، لیکن اہل علم و بصیرت، علم والے جانتے ہیں کہ اس کے نزول کے وقت اس میں وصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ میں آپ کو بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ اس آیت میں، اس آیت کے نزول کے وقت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وصال کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا۔ یہ آیت سورہ منافقون جو قرآن مجید کی 63ویں سورہ ہے اور آیت نمبر 11 ہے۔ یہ سورہ منافقون جو ہے، سورۃ المنافقون، قرآن مجید کی 63ویں سورہ ہے اور اس 63ویں سورہ کی آخری آیت ہے۔ اس سورہ کے بعد رب ذوالجلال نے سورہ تغابن کو منتخب فرمایا۔ تغابن ناپید ہو جانے والے اور ہست سے نست ہو جانے کو کہتے ہیں۔ 63ویں سورہ کے اختتام پر کسی پر وقت اجل آ جانے کا ذکر اس امر کی طرف یا اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری عمر مبارکہ 63ویں برس پر اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، اور اس آیت کے فوراً بعد سورہ تغابن کا انتخاب مزید صراحت کے لیے تھا کہ اب اس ہستی مبارک کی حیات ظاہری کے ناپید ہو جانے کے بعد انعقاد قیامت کا ہی دور آئے گا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قیامت نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے، انہوں نے کہا کہ میری امت اور قیامت کے بیچ کا فاصلہ میری 2 انگلیوں کے بیچ کے فاصلے کے برابر ہے۔ درمیان میں کسی اور نبی یا امت کا دور ممکن نہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور نبوت روز قیامت سے متصل ہے اور درمیانی سارے عرصے کو یہی محیط ہے۔ کسی اور کا زمانہ باقی نہیں رہا، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی درمیان والی انگلی اور انگشت شہادت کو ملا کر فرمایا تھا، انا والساعۃ کہاتین، میں یعنی میرا دور اور قیامت دونوں آپس میں ان 2 انگلیوں کی طرح متصل ہیں۔ جامع ترمذی۔ جیسے ان 2 انگلیوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، اسی طرح میرے دور نبوت اور قیامت کے درمیان کوئی فاصلہ یا زمانہ نہیں۔ گویا یہ آیت مقدسہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے تعین کے ساتھ ساتھ آپ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کے اعلان پر بھی مشتمل ہے۔ اس شہادت سے قرآن کی شان جامعات پر بخوبی روشنی پڑتی ہے۔ اب یہاں پہ چوتھی شہادت، اجرام فلکی کی دوہری گردش۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک غیر مسلم نے سوال کیا کہ جملہ جتنے بھی اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، جتنے بھی پلانٹس یا سیٹلائٹس جو بھی ہیں نیچرلی، آرٹیفیشل کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور دیگر جتنے بھی سیارے ہیں، جتنے بھی ستارے ہیں، فضا میں جو حرکت کرتے ہیں وہ 2 طرح کی ہے، ایک سیدھی اور دوسری معکوس، ایک الٹی۔ یعنی ایک سیارہ اگر کسی دوسرے سیارے کے تناسب سے دائیں سے بائیں طرف جاتا ہے تو وہ مدار میں اپنا چکر پورا کرنے کے لیے واپس پلٹ کر بائیں سے دائیں طرف بھی آتا ہے، کیونکہ تمام سیاروں کے مدار بیضوی ہیں، یعنی کہ ایگ شیپ میں ہیں۔ اس بارے میں اس غیر مسلم نے سوال کیا کہ قرآن مجید میں ایک سمت کی یعنی ایک ڈائریکشن کی حرکت کا ذکر تو موجود ہے، لیکن دوسری کا کہاں ہے؟ پہلی حرکت کے بارے میں اس نے کہا کہ اللہ خود فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ،
तमाम सैयारे अपने अपने मदार में तैर रहे हैं, यानी गर्दिश कर रहे हैं। सूरह यासीन शरीफ सूरह नंबर 36 एंड वर्स नंबर 40 यानी कि 40। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इसी आयत में उनकी हरकत माकूस यानी उल्टी हरकत का भी जिक्र मौजूद है। अगर कुल्लू फी फलकी के अल्फाज को उल्टा करके यानी माकूस तरीके से उल्टी दिशा से पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अरबी पढ़ते हैं तो दाहिने तरफ से पढ़ते हैं, तो इसी लफ्ज को, इसी कुल्लुन फी फलकी को अगर बाएं तरफ से पढ़ा जाए तब भी कुल्लू फी फलकिन ही आएगा। यानी फलकी के काफ से शुरू करके कुल्लू की काफ तक पढ़ा जाए तो फिर भी कुल्लू फी फलकी ही आएगा। गोया आयत के इस हिस्से को सीधी समत में पढ़ने से सैयारगाने फलकी की सीधी हरकत का जिक्र है, और माकूस सिमत में यानी उल्टी दिशा में, उल्टे रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ने से हरकत माकूस का भी जिक्र है। तो कुल्लुन फी फलकी यस्बहून को उल्टी समत से पढ़िए। फलकी में आखिरी हर्फ का है, फिर लाम है, तो ये कुल्लुन बन गया। अब उल्टी समत से अगला हर्फ फा है और फिर या है, इसी तरह ये फी बन गया, उसके बाद फा आता है, फिर लाम और आखिरी हर्फ काफ है, तो फलकिन हो गया। चुनांचा उल्टी तरतीब से भी कुल्लू फी फलकिन ही बनता है। यही सैयारगान की सीधी हरकत है और इन्हीं लफ्जों में उनकी उल्टी हरकत भी मौजूद है और मज़कूर है। अब पांचवी शहादत यहां पे देता हूं, वाक़े तस्सीर माहताब और कुरान। पांचवी शहादत, लेकिन ये पांचवी शहादत मैं तभी दूंगा जब आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं फिर जो है इस्लाम और साइंस पार्ट 5 में मैं आपको पांचवी शहादत वाक़ई तस्खीर महताब और कुरान ने जो है कि जो अपोलो नाम का वो एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी वालों ने, नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एजेंसी नासा वालों ने जो एक खुलाई जहाज, एक स्पेसशिप छोड़ा था सन 1969 में, 1969 जुलाई के महीने में जो छोड़ा गया था, उसका और कुरान में कहीं रब्त है कि नहीं, कहीं कनेक्शन है कि नहीं, कहीं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको जरूर इस्लाम और साइंस पार्ट 5 में बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलामत रहें, अमन में रहें।